السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدا حسین ایک نئی بلاگ کے ساتھ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ آج کا دن آپ کا خیر خیریت سے گزرے، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، درود پاک کی کثرت فرمائیں۔ اپنا ٹائم وسلم علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس پہ گرامی آئے تو مختصر دور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ حضور ہمارے موسم ہماری گردنوں پر آپ کی احسانات ہیں، ہم آپ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے، لیکن بطور امتی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس میں گرامی آئے تو مختصر دور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشرکین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایک کلمہ مان لو سارا عرب تمہارے مطیع ہو جائے گا، غیر تمہیں خراج دے گی۔ اس پر وہ لوگ چونک اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کی قسم ہم تو ایسی دسیوں باتوں ماننے کو تیار ہیں، بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم اعلیٰ ہے، قادر مطلق ہے، مطلق و اعلان فرما روا ہے۔ اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کا کوئی نمونہ نہیں ہے، اس کا کوئی مظہر نہیں ہے، اس کا کوئی اوتار نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے۔ وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ اکیلا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود کی دلیل، فرمایا ایک قلعہ ہے جو باہر سے چاندی کی طرف چمک رہا ہے، اندر سے سونے کی طرف دمک رہا ہے، مان اس قلعے کی ایک دیوار گرتی ہے اور ایک ننھا منا چوزا انڈے سے برآمد ہوتا ہے۔ اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، بتائیے چوزے کو انڈے کے اندر کس نے زندہ رکھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اللہ کے وجود کی دلیل، فرمایا شہتوت کے پتے ریشم کا کیڑا کھاتے ہیں تو ریشم بنتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف کے اندر مشک پیدا ہوتی ہے۔ اب شہتوت کے پتے تو ایک ہی ہے، اس کے اندر مختلف تسلیم کس نے پیدا کی؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تحریری سے مناظرہ ہو گیا، وہ اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا، وقت طے ہو گیا، حضرت جان بوجھ کر دیر سے تشریف لائے۔ جب آپ پہنچے تو اس نے کہا جی دیر سے کیا آئے؟ تو اسے سمجھانے کے لیے فرمایا جب دریا پر پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی، میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا درخت از خود کٹا، از خود پھٹے بنے، از خود کیلیں لگی، از خود کشتی بنی، میں اس پہ بیٹھا یہاں پہنچ گیا۔ اس نے جو لوگ جمع سے انہیں مخاطب ہو کہا دیکھیے جی آج کا سب سے بڑا جھوٹ، کبھی درخت از خود کٹا ہے، کبھی از خود پھٹے بنے ہیں، کبھی از خود کشتی بنی ہے۔ فرمایا جب یہ سب کچھ از خود ممکن نہیں ہے تو اتنی بڑی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ کیکشائیں کیا از خود وجود میں آ گئی؟ کوئی ان کا خالق ہے، کوئی ان کا مالک ہے، کوئی ان کا ثانی ہے، کوئی ان کا انہیں بنا کر وہ مر نہیں گیا، سو نہیں گیا، ہر آن ان کی تدبیر کر رہا ہے۔ آپ ایک باغ کے اندر چلے جائیے، جہاں آم کا پودا ہے، جہاں جامن ہے، جہاں نیبو ہے، جہاں مالٹا ہے، جہاں موسمی ہے، ادھر گلاب کا پھول ہے، ادھر موتی کا پھول ہے، ادھر چمیلی کا پھول ہے، ادھر مختلف کیاریوں کے اندر مختلف سبزیاں اگی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے زمین تو ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، پھل بھی مختلف، پھول بھی مختلف، شکلیں بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف، تاثیریں بھی مختلف، یہ کس کی کاریگری؟ علامہ فرماتے ہیں پالتا ہے دھوپ کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب۔
اور کون لایا کھینچ کے پچھم سے باتیں سازگار اور کس نے برگی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکم رہا ہے ایک وہی واقعی بتانے آگی اللہ تعالیٰ توحید و رسالت کے عقیدے پر ہمیں قائم رکھے اسی پر ہمارا آمین اللہم صلی اللہ علیہ السلام علیکم رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم یا اللہ ہمارے گناہوں کی ہماری خطاؤں سے تبدیل ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ کوئی بیماروں کو صحت عطا فرما یا اللہ دنیا کے جیسے کہ مسلمان پریشانوں کی پریشانیوں یا اللہ رضا کے مسلمانوں کی غیب سے پکڑا یا اللہ رضا کے مسلمانوں کی غیب سے پکڑا یا اللہ کے حضرات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکا یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون چاہیے ویلکم بیک ہو گیا جی میں آج گل کرنا چاہ رہا سی روزمرہ دے معمولات دے وچ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کو اس کی حقیقی روح کے مطابق اچھے طریقے سے کریں ماشاءاللہ ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹریٹ کو پڑھنا پڑتا ہے اسپیشلسٹ بننے کے لیے مزید پڑھنا مکینک بننے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے بات کرنے کا مقصد ہم روزمرہ کے معاملات میں بغیر سیکھے ہی استاد بن جاتے ہیں آپ نے کہنا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کو جیسے انگلی پکڑ کر سمجھانا پڑتا ہے تو پھر وہ سمجھتا ہے اسی طرح ہمارے معاملات ہیں ہمیں بھی سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے 6 فٹ کا جو جسم ہے نا 6 فٹ کا جو جسم ہے اس کے ساتھ جو ہے نا تجربات نہیں کیے جا سکتے ٹھیک ہے نا واک ایکسرسائز یوگا یہ سب سمجھ کر اچھے طریقے سے بہتر انداز میں کریں تو اس سے فائدہ جو ہے نا لیا جا سکتا ہے وگرنہ نقصان کا خدشہ جو ہے نا وہ رہتا ہے ٹھیک ہے نا صبح صبح اٹھنے کا معمول بنائیں جو ہے نا صبح کا اٹھنا جو ہے وہ تندرستی کے حصول میں بہت مددگار ہے پھر نماز قرآن ذکر اور آج جمعۃ المبارک کا ببرکت دن ہے درود پاک کی کثرت فرمایا پہلے بھی دکھا چکا ہوں ڈی گراؤنڈ میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے تعلیم بالغاہ قرآن پاک کو سمجھ کر سیکھ کر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے جو دونوں جہانوں کی سردار سرکال یہ تمام کتابوں سے افضل کتاب علیکم السلام امت محمدی پر نازل کی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن سکتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اس پر عمل کریں ضابطہ حیات ہے
अभी योगा की क्लास का वक़्त हो गया। ये योगा को सिखाने के लिए इंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं और रियाज साहब हैं इधर। अभी योगा की क्लास माशाल्लाह शुरू हो गई है, योगा करते हैं। Exhale. Inhale, other side. Exhale. Inhale. और हिप जॉइंट से नीचे जाएंगे, जीरो ग्रेविटी पे रहते हुए। इनहेल, एक्सहेल, हिप जॉइंट से मूव करना आपने ऊपर देखते हुए। इनहेल, एक्सहेल, ऊपर देखते हुए फॉरवर्ड बेंड में जाएं, आपके हैंडसम मसल के ऊपर, कॉ मसल के ऊपर स्ट्रेच आएगा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। Exhale, other side. Inhale, आहिस्ता आहिस्ता बाजू को सीधा करने की कोशिश करें जितना आप आसानी के साथ कर सकते हैं। Exhale, inhale, राइट बाजू को ऊपर उठाते हुए सीधा करने की कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता। Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, change. Okay, स्टे करें,
बॉडी की मूवमेंट को हरकत को रोकने की कोशिश करेंगे। इंडो ग्रेविटी पे लाए इसको फोकस कर लेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बेंड में आते हुए सामने चेंज अदर साइड राइट बाजू खुले लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड पाँव को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए नॉर्मल सांस लेते रहें फॉरवर्ड बेंड में आते हुए चेंज रिलैक्स करें। खुद मादी के लिए स्टैंडिंग पोज बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों को लेते जाएंगे। साइडों पे लेंगे। वापस अदर साइड लेफ्ट पाँव को राइट इनर थाई के करीब लाने की कोशिश करें जितना आप आसानी के साथ जहाँ तक आ सकते हैं। बेशक यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक आप आसानी के साथ आ सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करें अपने मूवमेंट को। सामने फोकस करते हुए किसी चीज़ को, स्टेमिना बढ़ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता हाथों को ऊपर लाते हुए फ्री पोज भी कहते हैं इसको। इसके लिए बात के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। साइडों पे फैलाना है। वापस रिलैक्स करो। Exhale. Inhale. Exhale. Relax. Exhale. Change. Side pose में अभी बाजू फैलाते हुए अपना वजन लेग के ऊपर ले आए। Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Inhale. Exhale. آج کے ولاگ میں میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی کام بغیر سیکھے جب ہم کریں گے تو نقصان کریں گے، اس لیے جو بھی کام کریں اسے سیکھ کر کریں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دین کا کام ہو۔ امید ہے انشاءاللہ اس سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ صدا حسین کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔